بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہادر جنرل ایجوکیشن یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، خطاطی کے حوالے سے اس ویڈیو کے اندر آج ہم سیکھیں گے کہ ہا مفرد کیسے لکھا جاتا ہے اور مرکب کیسے لکھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے دال کا یہ سرا، اس کو تھوڑا آگے سے ہم بنائیں گے پورے قط میں، اور نیچے سے آدھے قط کا یا نچلا حصہ ہم بنائیں گے۔ یہ ہے آپ کے سامنے ہا، مثلا یہاں سے شروع کر کے پورا قلم رکھ کے تھوڑا سا نیچے کی طرف، یہ ایک قط یعنی پورا ہوتا ہے۔ اب دو قط میں اس کو آپ نے پورا کرنا ہے نیچے سے، یعنی کہ دو قط کا فاصلہ ہو اور درمیان میں بھی ایک قط کا فاصلہ ہو۔ یہ ہے ہا مفرد۔ یہاں پر ایک قط، دو قط، درمیان میں ایک قط اور نچلا حصہ آدھا قط، یعنی یہ حصہ آدھا قط ہوگا۔ اب اس ہا کو جوڑ میں کیسے لکھا جاتا ہے؟ تو الف کے ساتھ، لام کے ساتھ، اس صورت میں ہم جس طرح کی با کا شیپ ہوتا ہے ایسے ہی ہا کا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ نیچے جو ہم ہک لگاتے ہیں اس کو یہ، تو یہ صرف لگتا ہے، باقی اس کا سرا بالکل با کی طرح ہوتا ہے۔ جوڑ کا دوسرا طریقہ یہ ہے، جوڑ بنا کے تھوڑا آگے یہ ہا اور یہ جیسے چھوٹا سا ہک بنا دیا۔ ہا کا ایک سرا یہ، اس صورت میں ہم جب اوپر سے جوڑ لگائیں گے تو یہ سرا بنائیں گے۔ یہ ہا کا ایک اور شیپ ہے کہ اس صورت میں یہ جو چشمے والی ہا ہے، جب ہم شروع میں لکھتے ہیں تو اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ ایک ہا کی، ہا اگر درمیان میں آ جائے اس کی شیپ یہ ہوتی ہے، اگر آخر میں آ جائے تو اس کی شیپ یہ ہوگی۔ اب یہ پہلی صورت کو ہم لیتے ہیں جہاں پر ہم اس کے ساتھ الف لگائیں گے، جس طرح با الف با ہے ایسے بنا کے نیچے ہم اس کے ساتھ یہ ہک لگائیں گے تو یہ ہا الف ہا بن جائے گی۔ اسی طرح اس میں یہ الف، کاف، لام اور دال اور حروف میں اس شیپ میں آ سکتے ہیں۔ یہ ہا کا ایک اور شیپ ہے، اس صورت میں ہم اس کے ساتھ با اور عین ملائیں گے۔
اس میں ہا کے بعد جوڑ کا جو نیچے کرسی ہوتی ہے ساتھ با اور عین، یہ دو حروف اس شیپ کے ساتھ یعنی اس جوڑ کے ساتھ ہا کے آ سکتے ہیں۔ ہا کی اگلی شیپ، اس صورت میں ہم اس کے ساتھ مختلف حروف لکھ سکتے ہیں، مثلا ہا لکھ سکتے ہیں چشمے والی، اس کے علاوہ یا اس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، میم لکھ سکتے ہیں، جیم لکھ سکتے ہیں۔ یہ ہا کی وہ صورت ہیں جس صورت میں جوڑ اوپر سے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم میم، ہا، اسی طرح یہ دوسری ہا کا جو درمیان کا اگر دو ہا ایک جگہ پہ آ جائے، اور اسی طرح چھوٹی یا بڑی یا اس طرح کے یعنی شیپ ہم اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ یہ تو یہ ہا کا اگلا جوڑ ہے، جوڑ کا طریقہ۔ تو اس صورت میں ہم یعنی کہ ہا کا سرا بنا کے تھوڑا آگے کی طرف جو ہے لے کر جاتے ہیں جوڑ کو، اس کے ساتھ پھر کوئی اور حرف ملا دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہم صاد لگائیں گے۔ اسی طرح اس کے ساتھ صاد، ضاد، طا، ظا، سین، شین، فا، قاف وغیرہ اس کے ساتھ ہم یہ حروف لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہا کے ساتھ نون،
اسی طرح ہا کے ساتھ چھوٹی یا۔ اسی طرح یہ چشمے والی ہا کے ساتھ ہم بڑی یا لگا لیتے ہیں۔ یہ ہے بڑی یا کے ساتھ ہا۔ تو جی دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب